اب اس کا ترجمہ ایک دفعہ روانی سے میں پڑھ لوں تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں سے کیا مس انڈرسٹینڈنگ یا کنفیوژن انسان کو ہو سکتی ہے. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، یا تو آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں ہے. اگر آپ کسی سے یہ بات کریں کہ دیکھیے جنہوں نے کفر کیا، جو کافر لوگ ہیں، ان کو تو دعوت دینے کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا ایمان نہیں لانے والے یہ لوگ، کیا اپنا وقت برباد کر رہے ہو؟ اس آیت کو اگر آپ نے مان لیا کہ یہ تمام غیر مسلمانوں پر اس آیت یہ جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہے، تو پھر تو دعوت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس آیت کے آنے کے بعد کسی صحابی کا بھی مسلمان ہونا ہی ممکن نہیں، کسی قریشی کا مسلمان ہونا ممکن نہیں، کسی یہودی کا مسلمان ہونا ممکن نہیں، کسی نصرانی کا مسلمان ہونا ممکن نہیں، کسی تابعین کا مسلمان ہونا نہیں ممکن نہیں. پھر وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا نہیں ممکن نہیں. جو فوج لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں، کیسے داخل ہو رہے ہیں؟ مقصد یہ ہوا کہ جو بھی اس کے بعد دین میں داخل ہوا وہ کیا تھے؟ کافر نہیں تھے. کافر نہیں تھے. جو کافر ہوگا اس کے لیے کیا کہہ دیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو آئے گا ہی نہیں ایمان کی طرف. تو یعنی کافر کا لفظ قرآن میں ایک خاص ڈھیٹ قسم کے انسان کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جس کو اچھی طرح پتا ہے سچ کیا ہے، مان بھی چکا ہے، پوری دلیل واضح ہو چکی ہے اس پر. اور یہ بھی نہیں کہ ایک فلسفی سی بات ہے کہ چلو عقلی طور پہ میں مانتا ہوں ایک خدا ہے اور یہ وہی ہے اور معجزہ بھی مانتا ہوں اس کو، لیکن اس کے سامنے ایک مثال بھی ہے، ایک نمونہ بھی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، ان کا کردار بھی ہے. ایک تو یہ ہو نا کہ کوئی فلسفی بات ہو، کتابوں میں کوئی بات پڑھی آپ کو اچھی لگی، چلو پھر بھی نہیں مانی. نہ یہ صرف فلسفی بات نہیں ہے، کوئی نظریاتی بات نہیں ہے، آپ کے سامنے ایک نمونہ بھی ہے، آپ نے دیکھ بھی لیا کہ دین ہوتا کیسا ہے. القرآن یمشی، قرآن چلتا پھرتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر یہ بھی دیکھ لیا، اس کے دیکھنے کے بعد بھی نہ مانا، پھر کفر. اس سے ایک مزید بات اور سمجھ لیجئے. آج کل ہمیں غیر مسلمانوں کی سچویشن آج کل ایسی ہے کہ بہت پیچیدہ قسم کی پالیٹکس ہیں. مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے درمیان جنگ جگہ جگہ ہو رہی ہے، جگہ جگہ مختلف قسم کی مشکلات ہیں. ان مشکلات کے دوران ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ غصہ تو ہمیں آیا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے اور وہ کیوں ہو رہا ہے اور وہ کیوں ہو رہا ہے. تو یہ غصہ کس پر آتا ہے؟ اپنے آپ پہ تو کم ہی آتا ہے، عام طور پہ غیر مسلمان پہ زیادہ آتا ہے. اور پھر غیر مسلمان پہ جب غصہ آتا ہے تو غصہ اپنے آپ کو غصہ جسٹیفائی کرنے کے لیے قرآن کھولو، اس میں سے وہ آیات نکالو جس سے اپنا غصہ اتر سکے اور پھر وہ آیات پڑھ کے سنا دو، دیکھا اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں یہ کافر تو ایمان ہی نہیں لائیں گے، لا یؤمنون. یہ قرآن کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، یہ قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اس سے انسان کو خبردار ہونا چاہیے، ہمیں خبردار ہونا چاہیے کہ قرآن کوئی کھیل کی چیز نہیں ہے. یتخذون آیات اللہ ہزوا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق بنایا ہوا ہے، اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. جعلوا القرآن عضین، قرآن میں فرمایا، عضین قرآن میں فرمایا، قرآن کو لے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ کے پیش کرتے ہیں. تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ مان لیا کچھ نہیں مانا، جو اپنے فائدے کی بات ہے، جو اپنے کرنے کی بات ہے وہ کر دی. دیکھیے میں آپ کو ایک اہم بات سمجھا دوں دین کے بارے میں. اگر آپ نے اس قرآن میں سے کوئی الٹی سیدھی بات نکالنی ہے، بہت آسان ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے. اگر آپ کے دماغ میں کوئی کرپشن ہے اور آپ نے اس کرپشن کو قرآن سے ثابت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو پوری کھلی چھٹی دے گا، چلو ثابت کر لو، دے دے گا. آپ آیات کی ایک لسٹ بنائیں گے، دلائل کی لسٹ بنائیں گے اور لسٹ سامنے پیش کریں گے، دیکھو یہ بات قرآن میں ہے. اگر آپ نے قرآن کو ٹھیک طرح سمجھنا ہے نا تو اپنے ذہن کو خالی کر کے، ایجنڈا سے خالی کر کے، یہ کتاب مجھے چیز سمجھائے گی، میں اس کتاب کو سمجھانے کے لیے نہیں آیا، یہ کتاب میرے فلسفے کی دلیل کے لیے نہیں ہے. لوگوں کو کیا ہوتا ہے؟ پہلے سے غصہ آیا ہوا ہے، پہلے سے نفرت ہے، اب اس نفرت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آیات نکالنی ہے. تو پہلے کیا آیا؟ آیات یا نفرت پہلے؟ اور اس نفرت کی روح سے جب انسان پڑھے گا تو اس کو پھر اس کی ہی دلیل ملے گی، وہی ساری دلیلیں نکال کے آپ کے سامنے رکھ دے گا. اور کوئی عام مسلمان ہو جس کو اتنا قرآن کا علم نہ ہو، دین کا علم نہ ہو، وہ تقریر سنے گا اور کہے گا ماشاءاللہ اس کے بعد دلیل تو بہت ہے، ایک آیت کے بعد دوسری آیت کے بعد تیسری آیت کے بعد چوتھی آیت کے بعد پانچویں حدیث اور چھٹا قصہ، یہ تو بہت پکی بات کی جا رہی ہے. دیکھیے اگر آپ نے ایک ایجنڈے کے تحت کچھ چیزیں نکال کر پیش کرنی ہو نا، بہت آسان کام ہے. اور پھر جو باتیں آپ کے فلسفے کے خلاف ہیں اس کے بارے میں بھی آیات ہیں، اس کے بارے میں بھی احادیث ہیں، وہ آپ نے کنوینئنٹلی اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. اور جو بیچارہ ان پڑھ ہے دین کا، اس کو کیا ہوگا؟ اس کو کیا پتا، اسے کیا پتا؟ اس نے تو سنا ہے دین کی بات ہو رہی تھی، قرآن و سنت کی بات ہو رہی تھی، بات تو معقول ہے، بات تو ٹھیک ہے. اسی طرح لوگوں کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. میں بار بار اپنی انگریزی تقریروں میں کہتا ہوں، اگر آپ کو گاڑی کے بارے میں کچھ پتا نہ ہو نا اور آپ آئل چینج کرانے جائیں
مکینک کیا کرے گا, یار آپ کو تو نیا انجن چاہیے بھائی, آپ کی ساری ٹرانسمیشن خراب ہے, آپ اس میں تو بڑے پیسے لگ جائیں گے. آپ گئے تھے آئل چینج کرانے, لینے کے دینے پڑ گئے, ٹھیک ہے نا, $15-20 کا کام تھا, $600-700 لگ گئے. کیوں؟ آپ کو خود نہیں پتا. آپ کا فائدہ اٹھانا بہت آسان ہے. جب تک امت کی کم از کم اتنا ایک بیر منیمم نالج نہیں ہوگا نا, اتنے بیر منیمم علم نہیں ہوگا, کم از کم اتنا علم تو ہو کہ قرآن کی بات جب کی جا رہی ہو تو آپ کا فائدہ نہ اٹھایا جا سکے. کیونکہ دیکھیے فائدہ اٹھانے والے لوگ بہت ہیں, اور لوگ بہت ان چکروں میں پھنس جاتے ہیں, خاص کر ینگ لوگ اس چکر میں بہت پھنس جاتے ہیں. اس لیے اس تعلیم کی بہت اہم ضرورت ہے. ہمارے ممالک میں, مسلمان امت میں جب لوگوں کا دین کے نام پہ فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ دین کی اصل تعلیم کو پھیلایا جائے, قرآن کی تعلیم کو پھیلایا جائے. ہر مسلمان کو کم از کم اتنا علم ہو کہ جب دین کے آیت کے بارے میں بات کی جا رہی ہو تو اس کو اندازہ ہو کہ دیکھو نہیں, اس آیت کا جو یہ بات کر رہے ہیں اس کا اس آیت سے تو تعلق نہیں ہے, سیرت میں تو اس کا کسی اور چیز سے تعلق تھا, یہ تو کوئی اور بات ہو رہی ہے, کہیں اور لے گئے, یہ تو غلط بات ہے, ان کو ایسے نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ اس سے جھگڑو گے بھی نہیں, میں نہیں کہتا جا کے اس سے جھگڑو تقریر کرنے والے سے, میں کہتا ہوں کم از کم سن کے ایک کان سے اندر دوسرے کان سے باہر تو نکال دو گے نا کہ فضول بات کی تھی, اتنا تو ہو جائے گا. یہ بھی بڑی بات ہے, یہ بھی بڑی بات ہے.